بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ابتدا ہے پروردگار عالم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں۔ وہ خاتم الانبیاء ہیں، سرور مرسلاں ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین کرام و ناظرین گرامی اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2023 ختم ہوا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ سال 2023 کا آخری سورج بھی غروب ہو گیا، اور رفتہ رفتہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ خوشیاں کس بات پہ، بھنگڑے کس بات پہ؟ یہ واویلے اور چیخیں اور خوشیوں کی مستی، یہ نادانی نہیں تو کیا ہے؟ آج میں اپنے پوری دنیا سے جڑے ہوئے محبین و مخلصین سے جو بات شیئر کرنے لگا ہوں وہ 2024 کے حوالے سے ہے۔ خبردار، دھیان رکھنا، 2024 کا سال دنیا کا آخری سال ہے۔ اس سال میں کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہوگا؟ لاسٹ ایئر آف دا ورلڈ، یہ واقعتاً ہی دنیا کا آخری سال ہے، زندگی کا آخری سال ہے۔ آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ ابتدا اس بات سے کہ یہ 2024 انتہائی خطرناک معاملات کو، واقعات کو، مسائل کو، چیلنجز کو ہمارے سامنے لے کے آ رہا ہے، صحت کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے، اور ایسی ایسی چیزیں رونما ہونے والی ہیں۔ ماہرین کے مطابق جن لوگوں نے کرونا وائرس کے انجیکشنز لگوائے، ان کے حوالے سے بھی منفی اور انتہائی غیر مؤثر ترین پیشن گوئیاں سامنے آ رہی ہیں۔ طبی ماہرین، سائنسدان کرۂ ارض کے بارے میں انتہائی خطرناک گفت و شنید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قرب قیامت کے حوالے سے علماء و محققین اور بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے اسکالرز آنے والے خطرات سے ہمیں آگاہ کرتے نظر آتے ہیں۔ خواتین میں بہت ساری بیماریاں پائی جائیں گی، بہت سارے خواتین کے مسائل اور بہت ساری جسمانی بیماریوں کا شکار ہوں گی۔ اسی طرح دل کے مریضوں کے لیے یہ انتہائی غیر تسلی بخش سال جو ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ کے مریضوں کے علاوہ برین کے جو پیشنٹ ہیں، دماغی معاملات جن کو ہیں، ان کے حوالے سے، اور ایک بہت بڑا میٹر سامنے آ رہا ہے
کہ 2024 کے اندر پوری دنیا کے 2 بلاک بن جائیں گے. 2 بلاک بن جائیں گے. ایک بلاک جو پانی پر قبضہ کرے گا، اور پانی کو ہم نے اپنے آپ سے بہت زیادہ دور کرتے جا رہے ہیں. اپنے آپ سے زمین کو ہم کنکریٹ سے بھرتے جا رہے ہیں، درختوں کو اکھیڑتے جا رہے ہیں. سبزہ اور پودوں کی جو نشو نما ہے اور سبزے کا جو سلسلہ ہے، اس کو آئے دن کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. آکسیجن کو کم کرتے جا رہے ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگز اور پلازے کھڑے کرتے جا رہے ہیں ہم. تو جتنے بڑے پلازے بن رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں، یہ عمارتیں کوئی زمین کے اوپر تھوڑا بن رہی ہیں. ان کو بہت زیادہ زمین کے نیچے بیسمنٹ بنائے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ زمین کی گہرائی کر کے، کھدائی کر کے کنکریٹ سے فل کیا جا رہا ہے. ان کو مضبوطی دینے کے لیے، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کا سٹرکچر بنایا جاتا ہے. اور اسی طرح جب وہ سٹرکچر تیار ہوتے ہیں، بنیادیں تیار ہوتی ہیں، بیسمنٹ تیار ہوتے ہیں، تو زمین کے سانس کو ہم بند کر رہے ہیں، زمین کے مساموں کو بند کر رہے ہیں. جتنی بلڈنگز بن رہی ہیں، اتنا بارشوں کا پانی زمین کے اندر جانے سے کم ہوتا جا رہا ہے. جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پانی زمین کے اندر جاتا ہے، تو پھر وہ فلٹر ہو کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. تو پینے کا پانی، پینے کے پانی کے اوپر بھی پرانے وقتوں کی طرح ایسے حالات پیدا ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ پرانے وقتوں کی طرح پانی پہ جھگڑا ہوتا تھا. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. تو ایسا وقت ہم اپنے اوپر، انسانی زندگی کے اوپر خود لا رہے ہیں. اور یہ لانے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ارباب اختیار ہیں. پوری دنیا کے اندر ایسے سسٹم بنائے جا رہے ہیں، دنیا کو جدید ٹیکنالوجی کے نام پر مصیبتوں میں پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کے نام پر ایسی ایسی زہریلی گیسیں، ایسے ایسے زہریلے کیمیکل اور ایسی ایسی زہریلی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں جو انسانی زندگی کو اس کرۂ ارضی کے اوپر تنگ کر دے، انسانی زندگی کو تنگ کر دے. اور انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے کیا؟ پانی، ہوا، آگ. آگ، پانی اور ہوا یہ بڑی ضروری ہیں. تو پانی بھی کم اور ہوا بھی کم کرتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے نتائج کیا نکلیں گے؟ مختلف بیماریوں کی صورت میں. جن لوگوں نے پہلے کرونا ویکسین بہت لازم قرار دی، فرض عین قرار دے دی، اس کے بغیر انسان بچ ہی نہیں سکتا، آج انہی لوگوں کی طرف سے اس پر تجزیے، تبصرے نظر آ رہے ہیں کہ کرونا ویکسین جنہوں نے لگوائی، جنہوں نے انجیکشن لگوائے، ویکسین لی، وہ لوگ ان مسائل کا شکار ہوں گے. خواتین مسائل کا شکار ہوں گی، مرد مسائل کا شکار ہوں گے. جن جن خدشات کا اظہار ہمارے دیہاتوں میں اور قصبوں میں ہمارے بڑوں بزرگوں نے، اور جو ہمارے نیچرل لوگ ہیں، وہ بھولے بھالے لوگ جن کو کہتے ہیں، لیکن ان کے تجزیے کامیاب تھے اور بہترین تھے. وہ تجزیے کرتے تھے جو ان کے تجزیوں کے مطابق آج اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی. اور ہماری قوم ہے کہ وہ ڈانس میں مصروف ہے، شراب کباب میں مصروف ہے، عیش و عشرت میں مصروف ہے. تھوڑے اللہ کے لوگ ہیں جنہوں نے ذکر الہی سے، ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، اللہ کے ذکر اور درود پاک سے 2023 کا اختتام کیا اور 2024 میں داخل ہوئے. اس موقع پر میں یوں ہی کہوں گا
کہ بجائے خوشیاں منانے کے ہمیں تو فکر ہونی چاہیے تھی، ہمیں تو غم ہونا چاہیے تھا، اور ہم نے نئے عزم کرنے تھے، نئے ارادے کرنے تھے، نئی سوچ سوچنی تھی کہ جو 2023 کے اندر ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں، جو 2023 کے اندر ہم نے ناکامیوں کے منہ دیکھے ہیں، اب ہم نے کامیابیوں کی طرف کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے جو اپنا وقت ضائع کیا، اپنے معاملات کو خراب کیا، ان کو درستگی کی طرف ہم نے کیسے لے کے جانا ہے۔ لیکن پھر وہی چھلانگے لگاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ آپ نے اپنے گرد و پیش میں دیکھا، اپنے مضافات میں دیکھا، اپنے ارد گرد کے حالات میں دیکھا، کیا کیا آپ کو نظر آیا، کیسا کیسا نظر آیا۔ کیا فکر کی گئی کہ ہم تو موت کے قریب ہو رہے۔ جو بندہ موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا، وہ تو پریشان ہوتا ہے، اس کو تو فکر لاحق ہوتی ہے، میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، میرا زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، اللہ اکبر، زندگی سے ایک اور سال کم ہو گیا۔ رب تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیا سال، یہ وطن عزیز اور پوری امت مسلمہ کے لیے کامیابیوں کا اللہ پاک سال بنا دے، آمین، کامیابیوں کامرانیوں کا اللہ وقت بنا دے۔ اس پاس پڑوس میں، ہمارے آس پاس، ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے اوس پڑوس میں ہمیں چاہیے غریبوں کا خیال رکھیں، ہم بے سہاروں کا خیال رکھیں، تنگ دستوں کا خیال رکھیں، یتیموں فقیروں مسکینوں کا خیال رکھیں، غرباء و مساکین کا خیال رکھیں، مستحقین کا خیال رکھیں، محتاجوں کا خیال رکھیں، غرباء کا خیال رکھیں۔ لیکن بجائے اس خیال رکھنے کے ہم بالکل اپوزٹ سمت جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور طرف بلا رہے اور ہم اس کی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ڈریں اس وقت سے، اس وقت سے ڈریں جب اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیا سال آنا زندگی کے ایک سال کے ختم ہو جانے کی علامت ہے، نشانی ہے، اور تشویش کا موقع ہے، تشویش کا، فکر کے لمحے ہیں۔ ایک سال کے ختم ہونے کی خبر ہمیں پکی ٹھکی مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ختم ہو گیا، موت کی منزل آدمی کے کچھ اور زیادہ قریب ہو گئی، موت کی منزل اور قریب ہوگی۔ کس بات پر مبارک؟ موت کی منزل کے قریب ہونے کی مبارک، کس بات پر مبارک؟ کہ جیسے ہم ناکام پہلے تھے، شہد میں شیرہ ملاتے تھے، دودھ میں پانی ملاتے تھے، دوائیوں میں ملاوٹ کرتے تھے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوست احباب سے فراڈ اور دھوکہ کرتے تھے، کس بات پر مبارک؟ ہم نے وطن عزیز کو آگ لگا کر سڑکوں کو بلاک کیا اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، کس بات پر مبارک؟ ہم نے ملک پاکستان کو کچھ فائدہ دیا، اپنے پاک فوج کے جوانوں کو فائدہ دیا، پاک فوج کی عزت کے مورال کو بلند کیا، ملک و قوم کے مورال کو بلند کیا، اسلام کے مورال کو بلند کیا؟ کیا دیا ہم؟ بس اس پر ہمیں احتساب کرنا ہے کہ ہم نے 2023 کے اندر اپنے بچوں کو کتنا رزق حلال کھلایا، اپنے گھر والوں کو کتنا رزق حلال کھلایا، ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کتنا پابند کیا، اللہ کے حقوق کی فرما برداری کے لیے کتنا پابند کیا، حقوق العباد کے کتنے معاملات اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو سکھائے۔ ہر بندہ اپنے گھر کا صدر ہے، مالک ہے، حکمران ہے، چرواہا ہے اپنے گھر کا، ہر بندہ۔ اس سے اپنے اہل خانہ کے بارے میں سوال ہوگا، باز پرس ہوگی، سوال و جواب ہوں گے کہ اس نے اپنے اہل خانہ کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا ہم نے ان کے لیے سود اکٹھا کیا، رشوت اکٹھی کی، چوری اکٹھی کی، کرپشن اکٹھی کی؟ یہ سوچنا ہوگا ہمیں۔ اپنے وطن کے لیے کیا کیا ہم نے، اپنے پڑوسیوں کے لیے کیا کیا ہم نے، اپنے خاندان کے لیے کیا کیا؟ آج عدالتوں میں چلے جائیں، خاندانوں کا پتہ چل جاتا ہے، فیملیوں کا پتہ چل جاتا ہے
کتنی فیملیاں کتنے خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسوں کیسی ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، موت کے قریب، اور یہ بڑا خطرناک سال ہے ان لوگوں کے لیے. میں بتانے لگا یہ لاسٹ ایئر آف دا ورلڈ، یہ دنیا کا آخری سال ہے. میں ان لوگوں کی نشاندہی کرنے لگا ہوں جن لوگوں کے لیے یہ آخری سال ہے، اور بچیں گے جو لوگ، وہ کون سے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں آپ کو بتانے لگا. جو لوگ بچیں گے ان کے لیے ایک زبردست عمل پیش کرنے لگا. عمل قرآنی ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا. میری تو دعا ہے 2024 شروع ہوا ہے، اس 2024 کو بہتر بنا لے، مؤثر بنا لے، اپنے لیے نفع بخش بنا لے، فائدہ مند بنا لے. جو 2023 میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، معاملات ہوئے ہیں، جن لوگوں کو آپ نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، جن لوگوں کے اوپر آپ نے کہر ڈھائے ہیں، آپ ان لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر. اور میں تو اپنی بات کروں تو جن لوگوں نے میرے ساتھ جانے انجانے میں کوئی زیادتی کی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. کسی نے مجھے برا کہا، اچھا کہا، بھلا کہا، میں ان پر راضی ہوں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اگر کسی نے کو برا کہا تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے معاف کیا. آپ بھی ایسے کریں، محبتیں بانٹیں، اخلاق بانٹیں. اخلاق، اگر اخلاق نہیں ہے تو کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اخلاق عالیہ کا جو آخری منصب تھا وہ عطا فرمایا، اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ والا بنایا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اعلیٰ منصب پہ فائز فرما دیا. اس محبوب کے ہم غلام ہیں، اس پیارے حبیب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. امتی کا کام ہے اپنے آقا و مولا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانے. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بات کو بھی مانتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی اقتداء کرتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ارشاد مبارک پر عمل کرتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں. اور 2024 کا آغاز اس بات سے کریں کہ ہم نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، نماز کا حکم دینا، قرآن کی تلاوت ان کو نصیحت کرنی، قرآن کی تلاوت کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، غلیظ کاموں سے بچیں، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشوت سے بچیں، سود سے بچیں، نجائز منافع خوری سے بچیں، اور اس طرح کے اعمال سے بچیں جو مخلوق خدا کے لیے نقصان کا باعث ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری دعا ہے اس سال کے 12 مہینے آپ خوش رہیں اور 52 ہفتے آپ مسکراتے رہیں. اس سال کے 52 ہفتے آپ مسکراتے رہیں. 366 دن اللہ آپ پر مہربان رہے. 8784 گھنٹے قسمت آپ کا ساتھ دے، مقدر آپ کا ساتھ دے، نصیب آپ کے کھلے رہیں، اور 5,27,040 منٹ آپ کامیابیوں کی منزلوں پر قدم بڑھاتے جائیں. 3,16,22,400 سیکنڈ میری دعا آپ کے ساتھ رہے، قدم قدم پر آپ کے ساتھ رہے، قدم قدم پر آپ کے ساتھ رہے، قدم قدم پر آپ کے ساتھ رہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نئے سال کو آپ کے لیے، اس سال کو 2024 کو
ناکامیوں کا نہیں کامیابیوں کا سال بنائیں۔ آپ بھی اپنے اندر کچھ عزم کریں، اور جو یہ معاملات آ رہے ہیں ان سے پریشان نہیں ہونا۔ 2 بلاک بنے، ایک پانی پہ قبضہ کرے، ایک پانی کا قبضہ توڑوائے، ایک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اور نئے کیمیکل کے ساتھ اور جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ، ایٹم کے ساتھ آپ دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپس میں لڑائیاں اور خانہ جنگیاں ہوں گی، لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں امن رہے، آپ کے ملک میں امن ہو، دنیا میں امن ہو، پوری کائنات میں امن ہو۔ تو پھر آئیے سب کے لیے دعا کریں، پورے جہان کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ کون سی دعا؟ یہ عمل میں بتانے لگا ہوں، بڑا زبردست اور کامیاب عمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے پہ چلے جائیں، ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اس کا عمل ہے، وہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ 2024 آپ کا کامیابیوں کا سال ہے۔ یہ 2024 ان کے لیے خطرناک ہے جو اپنے روش کو تبدیل نہیں کریں گے، جو اپنے پیٹرن کو چینج نہیں کریں گے، جو صراط مستقیم پہ نہیں آئیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کریں گے، جو نصیحت کی بات کو نہیں لے کے چلیں گے، اس کے لیے یہ 2024 اس کے لیے اس کی دنیا کا آخری سال ہے، اس کے لیے آخری سال ثابت ہوگا۔ جو اپنے آپ کو ظلم و بربریت کی دلدل میں پھنسا لے گا اور جو اپنے آپ کو بے ادبی، پریشانی، گستاخی کی اندھیرے کنویں میں ڈال دے گا، اس کے لیے، جو عمل نہیں کرے گا اس کے لیے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائے گا، میرا رب پھر اس کو پتہ ہے کیسے بچائے گا؟ میری طرف دیکھیں، کیسے بچائے گا؟ کیسے بچائے گا؟ جیسے کیچڑ میں کمل کھلتا ہے نا، کبھی کیچڑ میں کمل دیکھا ہے؟ گدلے پانی کے اندر، گندے پانی کے اندر کمل کھلتا ہے۔ اللہ اتنی مشکلات کی دنیا کے اندر، مصائب کی دنیا کے اندر، غموں کی دنیا کے اندر، پریشانیوں کے جہان کے اندر اللہ آپ کو ایسے کھلا دے۔ اندھیری رات کا سناٹا ہو، جس طرح جگنو، چھوٹا سا جگنو، اس کی روشنائی بتاتی ہے کہ یہ کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر ایسے کرم فرمائے گا، ایسے کرم فرمائے گا، ایسے ایسے رستوں سے آپ حرام چھوڑ دیں، چوری چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں، رشوت چھوڑ دیں، بے ایمانی چھوڑ دیں، کرپشن چھوڑ دیں۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق حلال اتنا عطا فرمائے گا، آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ 2024 کے اندر مالا مال ہو جائیں، مالا مال ہو جائیں، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا، تباہی کا باعث ہوگا۔ جو جادو، منتر، ٹونے ان جادوگروں کے پاس جائے گا، اس کے لیے بھی ہلاکت۔ اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لے، قرآن مجید کی طرف آئیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف آئیں، دین اسلام کی طرف آئیں، پلٹ آئیں، اپنے اصل کی طرف آ جائیں، رجوع اللہ کریں، اللہ والوں کی بزم میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت میں آئیں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ قلندر لاہوری ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ وہ علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ، جو علامہ روم کے نام سے معروف ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کا نام چلتا ہے، وہ علامہ روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا۔ اللہ والوں کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھ جانا، ایک گھڑی بیٹھ جانا، علامہ روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے ایسے ہے
جیسے 100 سال کی عبادت، جو نفلی عبادت آپ بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے، خلوت نشیں ہو کے کرتے ہیں، جلوت والی نہیں، خلوت والی، فرمایا اس خلوت والی 100 سالہ عبادت سے بھی بہتر ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں، اللہ والے کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیرزادہ شاہ محمد حسنین رضا صاحب، حضرت حافظ عبد الرحمن جامی صاحب، آج بڑا لطف تھا، بڑا کیف تھا، بڑا سرور تھا، بڑی نورانیت تھی، بڑی روحانیت تھی جب پیر طریقت حضرت حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی الحنفی السیفی زید مجدہ، آپ نے آج اہتمام کیا دعا کا۔ 2023 ختم ہو رہا تھا وقت اور 2024 آ رہا تھا، یعنی اختتام بھی دعا سے اور آغاز بھی دعا سے۔ سبحان اللہ۔ بندے کا کام اللہ کی بندگی ہے، بندہ بندگی کرے تو بندہ ہے، ورنہ بالکل گندا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میں وہ قرآن مجید کا عمل بتانے سے پہلے ایک دعا آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ نئے سال کو خدایا بھر دے تو برکتوں سے، نئے سال کو خدایا بھر دے تو برکتوں سے، ہوں دن بھلے اب ایسے پر ہوں جو الفتوں سے۔ آپ بھی اگر دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ دعا میں شامل ہو جائیں، آمین کہہ کے دعا میں شامل ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں تو بھی شامل ہو جائیں، نہیں ہاتھ اٹھائے تو بھی شامل ہو جائیں۔ نئے سال کو خدایا بھر دے تو برکتوں سے، ہوں دن بھلے اب ایسے پر ہوں جو الفتوں سے۔ دنیا کے سلسلے ہیں ہر سمت مارا ماری، دے ان کو تو ہدایت اپنی نوازشوں سے۔ دنیا بھٹک گئی ہے بھولے ہیں حکم تیرے، لا ان کو سیدھی راہ پر اپنی کرامتوں سے۔ کر دور سب بلائیں دنیا جہاں سے پیارے، فضلوں کی لائے بارش نیا سال بدلیوں سے۔ مسرور جس کو رکھا، مسرور جس کو رکھا تو نے ہے آج جگ میں، مانگے ہے خیر سب کی تیری لطافتوں سے۔ دکھوں کو دور کر دے کرم اے کریم کر دے، دکھوں کو دور کر دے کرم اے کریم کر دے۔ ہر آن سکون پائیں دل بے قراریوں سے، دے اس کو عمرہ دولت، دے اس کو عمر و دولت، کر دور سب اندھیرے۔ اس پر کرم ہو تیرا تیری عنایتوں سے، وہ ہے باران رحمت اس دکھ بھرے جہاں میں، مانگے ہے رحم تیرا تیری ہی رحمتوں سے۔ چاہے امام پیارا دنیا میں امن ہر سو، یہ تڑپ ہے اس کے دل کی نکلی ہے چاہتوں سے۔ اپنے ہوں یا پرائے سب کا وہ خیر و خواہ ہے، نئے سال کی مبارک دیتا ہے شفقتوں سے۔ سدا ساتھ ہے تو اس کے ساتھ اس کے سدا رہنا، وہ ہے سراپا شفقت تیری محبتوں سے۔ توفیق دے پیارے مانے ہر حکم تیرا، مانے ہر حکم تیرا، یہ عبد ناتواں بھی کامل اطاعتوں سے، یہ عبد ناتواں بھی کامل اطاعتوں سے، کامل اطاعتوں سے۔ یہ دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس سال کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں 2024 کو،
2024 کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے اللہ پاک ہر تکلیف، آزمائش، ہر سازش سے، ہر نقصان سے، ہر دھوکہ دہی سے، ہر ظلم سے، ہر ناانصافی سے، ہر بدنامی سے اللہ تبارک و تعالی سب کو ہر طرح کے حملوں سے، بے وفائیوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے اور غموں سے میرا رب سبحانہ و تعالی محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آپ کے لیے اچھی صحت، اچھا رزق، بلکہ رزق میں فراخی، امن و سکون، عزت، محبتوں، خوشیوں، خوشحالی، خوش خیریوں، خوشخبریوں، خوشگوار حیرتوں، پیاروں سے، غیر متوقع ملاقاتوں کا یہ سال آپ کے لیے اللہ ثابت فرمائے، آمین۔ اور آپ کے ارد گرد پیارے اور خوبصورت لوگ رہیں، اور حضرت آپ کے لیے اور پورے اپنے حلقہ باب کے لیے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دسترخوانوں کو سجائے رکھے، آمین۔ خوبصورت تحائف سے آپ کو تحائف ملتے رہیں اور آپ لطف اندوز ہوتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو 2024 میں صاحب اولاد فرما دے۔ آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اچھی محفل نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں آئندہ دھوکوں سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلص دوست عطا فرمائے، اور لذیذ کھانوں سے آپ کے دسترخوانوں کو اللہ سجائے، اور دوسری مخلوق کی خدمت کرنے کے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے مقدر میں کثیر نیک محفلیں اللہ پاک مقدر میں فرمائے، اور آپ کے ارد گرد پھول، تتلیاں، پہاڑ، آبشارے اور پرندوں کی چہچہاہٹ، قدرتی نظارے، صاف ستھرے ماحول، خوشگوار ہوائیں اور چمکتے ستارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیارے پیارے حلقے اور پیارے پیارے دوستوں کی محافل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیارے دوستوں کے ان کی معیت اور ان کی سنگتیں اللہ نصیب فرمائے۔ آپ کی تمام جائز نیک خواہشوں کو اللہ پورا فرمائے، اور اگر آپ بیرون ممالک کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان میں کامیابیاں فرمائے، اور جن کے رستے میں رکاوٹ ہیں، ایمبیسی میں، امیگریشن میں، ایئرپورٹ پر، ان کے کاغذات میں کسی بھی حوالے سے کوئی پرابلمز ہیں، اللہ پاک تمام مشکلیں آسان فرمائے۔ اندرون بیرون ممالک میں اللہ پاک جدھر جدھر بھی آپ جائیں، صحت افزا مقامات پر، پارکوں میں، ساحل سمندر پر چہل قدمی کریں اور پھریں ٹوریں اور رب کی دنیا کی سیر کریں، کیونکہ یہ بھی حکم قرآن ہے، تسیرو فی الارض، ہاں سیرو فی الارض، اللہ اکبر، سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، اور اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہر ظالم کے ظلم سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی محتاجگی سے اللہ محفوظ فرمائے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آئیے، آمین ثم آمین، آئیے میں وہ وظیفہ اور عمل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 2024 چونکہ طلوع ہو گیا، اور اس کے پہلے دن میں، دوسرے دن میں، تیسرے دن میں، بلکہ پورا ہفتہ آپ کسی دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ سورہ پڑھنی ہے، سورہ نصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس سورہ مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 100 بار پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب شروع کریں گے تو ایک بار درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر 100 مرتبہ یہ سورت، پھر ایک بار درود پاک، پھر 100 مرتبہ سورت، پھر ایک مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر 100 مرتبہ سورت۔ اس طرح 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہر 100 پر ایک ایک بار درود شریف، پھر رہ گئے 13، پھر 13 مرتبہ سورہ نصر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آخر پہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی
محمد وعلی آل محمد۔ یہ عمل ایسا ہے، یہ کرنے والا انشاءاللہ تعالی دولت سے، رزق سے، خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ دولت اور رزق سے، خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ جب یہ پڑھ چکیں تو پھر آخر میں ایک تسبیح یعنی 100 بار اللہ پاک کا اسم صفاتی ہے یا اولو، یا اولو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور جو بے اولاد حضرات ہیں وہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا اولو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور اس سال کو کامیابیوں میں گزارنے کے لیے جو عمل میں نے بتایا ہے اس کو اس ترکیب کے ساتھ کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ جتنے لوگ ہی عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر اور فائدہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس کا اجر اور اس کا فائدہ بھی دے گا۔ ظاہری اور باطنی مال و دولت اور رزق سے اللہ مالا مال بھی فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔